بھی نہیں ہے کہ یہ وہ ہے نا فاطمہ سید النساء اہل الجنہ، یہ ابھی جو کر صاحب یہ شعر پڑھا ہے نا کہ تیرے ناز کس نے اٹھائیں رب، یہ جو ہے نا تحفہ اور یہ فضیلت یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے نہیں ہے، یہ فضیلت رب کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ تحفہ بھیجا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیری بیٹی کی جو تیرے ساتھ محبت ہے نا فرما برداری کی صورت میں اور تیری سہسنا کو اختیار کرنے کی صورت میں اس پر میں اپنی طرف سے تحفہ دیتا ہوں، اور میں اس کو کہا کرتا ہوں پروٹوکول، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی پیاری بیٹی اور پیاری صاحبزادی کو یعنی خوبصورت تحفہ کیا لگتا ہے یہ پڑھا ہے۔ اگر کوئی کہے اگر کوئی انکار کرے تو اس کا بھی جواب یہی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات کا سب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کی جو محبت ہے اس کا سوال کس نے کیا؟ جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیے نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کی طلب ہے، اللہ تعالیٰ کی مانگ ہے، کل کہنا کل، یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طلب نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ اعلان کروا رہا۔ اس ہفتے جو آپ نے شعر پڑھا قربان جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام آئے، آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سلام بھیجا اور آپ کی بیٹی کی جو آپ کے ساتھ محبت ہے، دیکھو نا آج کل یہ سوال اٹھتا ہے کہ تینوں بیٹیوں کا اتنا ذکر کیوں نہیں ہوتا، ایک سوال ہے اور بڑا خاص سوال اٹھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ تینوں صاحبزادیوں، اب اس پر تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، کام لمبا ہو جائے گا، لیکن صرف ایک نقطہ دیتا ہوں کہ تینوں بیٹیاں اپنے گھر سے شادی بڑی تھی، سب سے زیادہ جو پیار نبی پاک حاصل کیا نا وہ آپ کی بیٹی نے، چھوٹی عمر تھی، اور میں یہ پڑھ رہا تھا کہ جب 2 سال کی ہوئی نا آپ یہ صاحبزادی، یہ دروازہ ہے نا، یہ دروازہ، اب دروازے سے الوداع کرتے اپنے باپ کو، الوداع کرنے کے بعد گھر نہیں آتی تھی، جو میں نے پڑھا ہے صاحب گھر میں نہیں آتی، بیٹھتی نہیں تھی، گھنٹہ لگ جائے 2 گھنٹے لگ جائے آدھا دن لگ جائے پورا دن لگ جائے، آقا کی یہ صاحبزادی دروازے کے ساتھ ایسے لگتے کھڑی رہتی اور انتظار کرتی تھی کہ میرے اور پھر دیکھتی رہتی۔ اور ایک نمبر 2 اگلی بات بڑی خاص توجہ طلب ہے، میں کل سے جہاں تک پڑھ رہا تھا کہ جب آقا علیہ السلام تشریف لے آتے اور آپ کو نظر آ رہے تھے آپ بھاگتی، 2 سال کی عمر کتنی تھی، بھاگتی اور بھاگ کر پتہ کیا کرتی، آپ کے قدموں کو بوسا، آپ کے ہاتھوں کو بوسا، اور جو میں نے خاص چیز پڑھی وہ یہ ہے کہ آپ باپ کو تسلیاں بھی دیتی تھی، بڑی کیونکہ آپ پورا پریشان بھی رہتے تھے اس معاملے میں کفار کی وجہ سے، مشکل کی وجہ سے۔ پھر آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ چھوٹا بچہ ہونا تو جب باپ ہو دادا ہو نانا ہو تو جب وہ نواسا یا پوتا جب اپنی بیٹی کے ساتھ پیار کرتا ہے انگلی پکڑا ہے تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایسے باتیں نہیں کرتا، اکثر وہ نیچے جھکتا ہے، اور یہ بھی محبت کی علامت ہے، یہ بھی محبت کی علامت ہے۔ بہرحال قصہ مختصر میں کہتا ہوں کہ جتنا پیار میرے آقا کی صاحبزادی نے دیا ہے باقی نے جتنی، پھر ایک اور بات ہے نا جو خاص تحفہ جو میں جس پر بات کر رہا تھا، لکیر کی فقیر تھی، لکیر جو باپ نے اور اس کی مثال میں نے آپ کی طرف دی تھی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ایک دو اور میرا ازواج بیٹھی ہوئی خود فرماتی ہیں کہ ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے، میں گفتگو تھی، اچانک بیٹی کی آمد ہو گئی، اچانک بیٹی کی آمد ہوئی تو ہم نے اپنی گفتگو کو چھوڑ دیا اور ادھر دیکھنا شروع کر دیا، اور آپ فرماتی ہیں کہ ایسے لگتا تھا جس طرح آپ خود تشریف لائے، یعنی اندازہ لگائیں کہ صاحبزادی کی جو چال ہے وہ بھی باپ جیسی ہے۔ اگر قاری صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی چال باپ جیسی ہو تو پھر باپ کی فرما برداری، پھر باپ کی تباہ فرما برداری وہ کہاں گئی؟ اللہ تعالیٰ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیری بیٹی جو تیرے ساتھ محبت ہے اتباع کی صورت میں اس پر میں راضی ہوں، اور میری طرف سے ایک تحفہ ہے، میری طرف سے پروٹوکول ہے، وہ کیا ہے کہ میں نے تیری صاحبزادی کو
تمام جنتی عورتوں کی سردار، اس لیے جو سب کا شعر ہے وہ معمولی کام نہیں، کمال ہے۔ جس طرح دیکھو نا آل حضرت علیہ السلام کے کتنا کلام ہے جو اللہ کی بخشش بھی ہے۔ آپ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ہم ایک ایک شعر کو کھول لیں، جو ماشاء اللہ کی بخشش میں جن کا پورا دن تو وہ کیا کہتے ہیں کنٹرول ہے نا، جو پورے اللہ کی بخشش کو جانتے کہ شعر کو وہ تعالیٰ نے پھر تشریح کی، بے ماشاء شرح لکھی، پھر وہ تو ایک ایک شعر کو قرآن کے ایک ساتھ تصویر دیتے کہ اس کا ترجمہ اس کا اعلی حضرت کا سارا کلام قرآن مجید کا حدیث کا ترجمہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ کلام پڑھ رہے تھے یار، ایسے لوگ جو ہیں بڑے بڑے خاص کلام لکھے، پھر ہم ان میں سے یہ نقطہ حاصل کر لیں اور ساتھ حدیث سے ثابت کر دیں تو پھر اعلی حضرت کے کلام کی کیا برکت ہوگی۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، اگلی بات کرنا چاہتا ہوں، بس ایک دو باتیں بڑی خاص اور حقیقت کا اور بات بتاؤں کہ میں جب یہ تلاوت ہوگی تھی نا تو میں ایک ایسا لکھنے لگا کہ صاحبزادی کے بارے میں جب نعت پڑھتے نا وہ آج پڑھے، اور مجھے کہنے کا بھی موقع نہیں ملا تو آپ نے صلاۃ شروع کر دی، حضرت صاحب نے وہی نعت پڑھنی شروع کر دی۔ میں قربان ہوں، اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھی۔ آقا علیہ السلام صاحبزادی کا جب آپ کی ولادت صادت ہوئی نا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس سے تشریف لائے تو میرے آقا کے چہرے میں بڑی مسکراہٹ تھی، بہت خوشی کے آثار تھے۔ اب آگے غلام بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں آج میں خاص آپ کی طرف سے میں خاص آپ بھی بڑے خوش ہوئے، صحابہ کرام نے منظر کو دیکھا تو حضور نبی کریم جب تشریف لائے تو عرض کے کہا آج آپ کے چہرے میں مسکراہٹ ہے، فرمایا الحمدللہ بیٹی ہوئی ہے، پھر اور قربان جائے پھر بیٹی کا جو نام ہے وہ بھی رب نے رکھا ہے، اور فاطمہ کا معنی کتنی 150 مجھے نہیں بھی یاد، 150 تحریر ہے، تحریر ہے تقریباً کوئی 20-25 میں ایک دفعہ بیان کی تھی، لے کر لایا بیان کیے۔ اور فاطمہ جب اب نام پتہ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے گھر بیٹی ہوئی ہے، اس کا نام کیا رکھا گیا؟ فاطمہ۔ اور فاطمہ کا معنی جو اصل معنی وہ کیا ہے کہ خود بھی دوزخ سے بری، اللہ سے پیار کرنے والا، خود بھی دوزخ سے بری اور میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرنے والے بھی دوزخ سے بری۔ اس لیے اے میرے غلاموں میرے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، میرے چہرے پہ تبسم تھا، خوشی کے آثار اس لیے نظر آ رہے تھے۔ اب دیکھیے بخاری صاحب نے ایک اور جملہ بولا ہے اس شعر میں کہ اس کی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیسے قبول ہوگی؟ توبہ بھی قبول نہیں ہوئی، جنہیں آقا صاحب کی بیٹی کو ناراض کی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث سے پاک ہے، اس حدیث کا یہ مفہوم ہے، آقا علیہ السلام کہ جس نے میری بیٹی کو خوش کیا مجھے خوش کیا، جس نے مجھے خوش کیا اس نے رب کو خوش کیا، جس نے میری بیٹی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ اب مجھے جب بتاؤں کہ اس سے بڑی آگے کیا وحید ہو سکتی ہے؟ اب میں آج شروع کا آخری جملہ، ویسے تو بے شمار آپ کی تعریف ہے، عظمتیں ہیں، مقامات ہیں، بڑا مقام جو آقا علیہ السلام جنہوں نے شعر پڑھا کہ قیامت کے دن وہ اجتماع ہوگا، اب اس اجتماع میں ایک اور بات سوچنا، اس میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ نبی جو ہیں انبیاء کو لوگوں اپنی ایسے نظر رکھیں، باقی سارے جھکا لیں، صحابہ ایسے رکھیں باقی جھکا لیں، اور یہ ایسے رکھیں باقی، کیونکہ ان کا مقام زیادہ ہے۔ سب کے لیے یہ مسئلہ ہے، سب کے لیے جو تقاضا ہے وہ شریعت میں ہے، انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، الغرض کوئی بھی ہے، کوئی بھی ہے، بس۔ اور پھر ایک اور بات بھی سنیں، اب اس میں فقط انسانوں کو حکم نہیں ہو رہا، اس میں وہ جو وہاں فرشتے ہوں گے ان کو بھی حکم، اور پھر اندازہ لگائیں کہ ادھر نظریں جھکانے کو حکم ہوگا، 70,000 جنت کی پوری جنت کی پورے۔ ایسا وہ جو آپ نے ایک واقعہ پڑھا ہوگا، جب شادی تھی مکہ شریف میں تو انہوں نے دعوت دی تھی، بڑا مشہور واقعہ ہے، ویسے تو اس جیسے واقعہ بڑے خوبصورت ہیں لیکن اچانک کے بعد یاد آ گئی، واقعہ بڑا لمبا اور بڑا خوبصورت ہے، لیکن اس میں سے نکتہ لینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے سوچا کہ گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، غربت ہے، تو مشرکین کی خواتین جو ہیں پھر اخبار ان کی بڑی ایک فراوانی استعمال ان کے پاس انہیں کہا دعوت دے کرنا معذ اللہ عرب کھڑا معذ اللہ
بشت ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی؟ عام لباس پہننا ہوگا کہ نہیں جی؟ تو ان کی سوچ یہ تھی، میں قربان جاؤں. جب آقا علیہ السلام تشریف لائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ابا جان دعوت ملی خاموش ہو کے سکوت فرمایا. کیا خاموش ہو پھر اس کو فرمایا پھر بیٹی کی بات کیا کوئی بات نہیں. الحمدللہ الحمدللہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے چلی تو لباس تو پھر آ گیا، سبحان اللہ، لباس تو پھر آ گیا، جنت سے آ گیا. پھر صاحب خادمہ ہے، جنت کی خادمہ ہے. پھر آقا جو چولا تھا نا، آقا جو چولا تھا، اس کو ہم اپنی بولی گھگرا نہیں کہتے کہ نہیں، وہ پہننا ہوا اس پر جو ہیرے دوارا لگے اس کی چمک تھی نا وہ الگ تھی. جنت کی حوریں ان ایسے نا، میں نے کبھی کبھار ہم نے شادی پہ پروگرام دیکھا، میں ایک شادی میں جب پہلے پروگرام دیکھا نا تو جب وہ دلوں کو لا رہے تھے ایسے، تو میں بھی ادھر راستے میں بیٹھے تھے لا رہے تھے وہ نا ان کے لہنگے کا پکڑا ہوا تھا، دو تین ایسے نہ اٹھایا ہوا تھا، وہ ایسے چل رہے تھے. مجھے آقا کی ساتھ کی دعوت یاد اگر پڑھا ہونا پڑے تو یہ ساری باتیں مجھے فوراً کا سب باتیں یاد آ گیا. پھر میں نے کہا نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. صرف یوسف تو وہ مثال اور اس کے ساتھ صرف تشبیہ دے سکتا ہے، ہاں یہ معاملہ ایسے تھا لیکن یہ وہ نہیں ہے، وہ تو جنتی لباس تھا. اختصار خیر صاحب مجھ سے تصویریں پڑھا ہے کہ جب پھر آقا علیہ السلام کے صاحبزادی جب اس اجتماع میں داخل ہوئے پھر وہ اپنے اپنے بڑے بڑے اچھے لباس سوٹ پہن کے بیٹھی ہوئی تھی. وہ اس انتظار میں تھی کہ آج دیکھتے ہیں، اس انتظار میں تھی کہ آج دیکھتے ہیں. ان کا ذہن کیا تھا؟ ان کا ذہن تو دوسرا تھا. آپ نے فرمایا بیٹیوں میری محبوب کی تو تمہاری سوچوں پر پانی پھر جائے گا، تمہارے خیالوں پر، تمہارے نظریات پر پانی پھر جائے گا. جب حضور نبی پیاری صاحب آپ کا لکھ کے جگر جنتی عورتوں کی سردار، خود بھی دوزخ سے بری، محبت کرنے کو بری کروانے والی، ایک ایک سجدے میں رات امت کے لیے، امت کے لیے یعنی معافی مانگنے کے لیے، بخش کے لیے ایک ایک سجدے میں گزارنے والی. جب میرا آقا کی صاحبزادی پھر ایسے داخل ہوئی نا، قربان جائے میں نے یہ پڑھا ہے، میں نے یہ پڑھا کہ سب کی گردن جو پریشان تو غربت دیکھی، غربت ہے تو یہ لباس اور اس کی چمک اس طرح تھی کہ وہاں چمک پیدا ہوگی وہاں. اور جنت کی حوریں خادمان ہیں، یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ خادمہ کتنی تھی، خادمہ کتنی تھی، 10 تھی، 15 تھی، 20 تھی، کتنی تھی، لہنگا اٹھایا ہوا تھا. اور میرا آقا کی صاحبزادی داخل ہو رہی تھی اور جتنی وہاں خواتین تھی بڑے بڑے ہائی لیول کے لوگوں کی تھی اور جناب بڑے بڑے امیروں کی بیٹیاں تھیں، ان کے لباسوں پر پھر پانی پھر گیا. آپ کا لباس بھی غالب، آپ کا حسن بھی غالب، آپ کا ٹیکا بھی، آپ کا رو سب دبا سب پہ غالب آ گئے. اب ان کو تب پتہ چلا کہ محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کی بیٹی. ہمیں ایسا بات یہ میں آپ کے پر سب باتوں کی باتیں کیجیے. اب میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے قلیل و صاف فرمایا، کیا صاف اور قلیل فرمایا ہے کہ اس کا داخلہ قلیل جس نے میری بیٹی کو لگا. میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ جو کہ آل میں شامل اور پھر اصل میں بات یہ ہے کہ آپ یہ سلسلہ نسب بھی شروع آپ سے سلسلہ آپ سے شروع ہو رہا. ان شانئک هو الابتر. صاحب آپ ماشاءاللہ اہل علم ہیں، ماشاءاللہ مصیر ہیں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقی بیویوں کی اتنی اولاد ہے، وہ سید علی کا سید نہیں ہے، بالکل ایسے علوی ہے. اور مسلک اہل سنت کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ عنہ سید ہوتے تو ان کی باقی بیویوں کی اولاد سید ہوتے. سید کا سلسلہ آقا کی بیٹی سے، بالکل ایسے کیسے آقا کی بیٹی سے، آقا کی بیٹی کو یہ ساری فضیلتیں، یہ ساری عظمتیں، یہ ساری رفتیں جو بڑے بڑے اہل علم لکھا ہے نا، بس وہ دو ہی وجہ کیا، وہ دو ہی وجہ ہے کہ آپ کی
محبت جو باپ سے جو فرما برداری جو بات سے اس کو اللہ نے اپنی باتیں پسند اور پھر سب سے زیادہ پیار آپ نے لیا اپنے باپ کا سب سے چھوٹی تھی نا لیکن مخالفی تو پھر سوال کرتے رہتے ہیں نا کہ باقی 3 صاحبزادے کیوں ذکر نہیں ہوتا لیکن الحمدللہ ہم تینوں کو ذکر کرتے ہیں بڑی بیٹی کا ذکر کرتے ہیں دوسری کا ذکر کرتے ہیں جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نکاح میں جو 2 صاحبزادیاں ہیں ہم نے ان کا بھی الحمدللہ ان کا بھی ذکر کرتے ہیں اور اہل سنت تو الحمدللہ 4 صاحبزادیوں کو ذکر کرتے ہیں 4 صاحبزادیوں کو ذکر کرتے ہیں الحمدللہ لیکن اصل میں بات یہ بھی اس میں ذہن میں رکھ لی تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض یہ رب مفہوم اب منصب کے لحاظ سے سارے نبی برابر ہیں انسان یہ منصب ہے تو کیا انسانوں میں نبی نہیں پیدا ہوئے انسانوں میں صحابہ انسانوں میں تابعین تبع تابعین انسانوں میں سے ملاقہ کی آل انہی میں ولی ابدال کتب علماء سارے انسانوں میں سے منصب کی ہے انسان اس طرح منصب ہے کہ پیغمبر نبی ہے لیکن بعض اور فضیلت دی پھر ہم نے آگے 2 مثالیں دی اس طرح ایک ہی والدین کی 4-5 بیٹیاں 2-4 بچے ہوتے ہیں اور ان میں سے کوئی بچہ بیٹی یا بیٹا ایسا ہوتا ہے کہ جو والدین کی اتنی خدمت کرتا ہے خود بخود ان کی نگاہ میں آ جاتا ہے بات یہ نہیں ہے کہ باقی اولاد نہیں ہے بلکہ اتنا اس صاحبزادی نے اپنی باپ کی فرمانبرداری یا دیکھو نا جب عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہی ہے کہ وہ ایسی لگتی جس طرح نبی با خود تشریف لا رہے باقی ساری باتوں کو چھوڑیے اس سے بڑی کوئی مثال ہو سکتی ہے اس لیے دوستوں تھوڑے سے وقت میں میں نے 2-4 باتیں صاحبزادی کے حوالے سے کی ہے لیکن ایک بھی میں آپ ذہن میں رکھ لیں خیرکم من اہل بس یہ جملہ دل کی تختی پہ لکھ لو جس کے نام بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے وصال کے بعد میرے وصال کے بعد قیامت تک تم میں سے پتہ نہیں تھا کون ہے اب یہاں یہ شرط نہیں لگی کہ امیر اہل علم والے لگا کر دو فلاں کے لگا نمازی کے لگا کر دو روزہ لگا نہیں فرمایا خیرکم تم سب میں سے پتہ نہیں تھا کون ہے آپ کا کون فرمایا من آلی من بعدی جو میرے جانے دیکھو نا من آلی من بعدی اس سے مراد کیا میرے وصال شریف کے بعد قیامت تک جو میری آل کے لیے بہتر ہے وہ تم میں سے بہتر ہے اتنی بات جو میرے آل کے لیے بہتر ہے وہ تو آل کہاں سے شروع ہوئی سیدھے کائنات بھائی اتنی بات اس لیے میں نے کہا ان کی ناراضگی ان کی رضا میری رضا ان کا خوش ہونا میرا خوش ہونا ان کا ناراض ہونا میرا اتنی بات لوگ ذکر اللہ آپ کا سب خوش آمد کی آپ نے یہ دل میں تم نہ کی آپ نے وہی ناشی پڑھ دی ماشاءاللہ کہہ نہیں تھی پھر انہوں نے قرآن کا آیات بھی وہی پڑھی ہمارا دل بہانے میں یاد تھا کہ یہاں بینہما برزخ نہیں فبئی یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان انہوں نے آیتیں بھی وہی پڑھی جب میں نے سب سے پہلے اس اعتبار گفتگو کی نا آج سے کم سے کم 20 سال پہلے تو میرے ایک بہت بڑے اہل علم ساتھی تھے جو بزرگ کی مثال کر گئے بڑے اہل علم تھے وہ میرے پاس پڑھتے تھے مطالعہ بڑا تھا ان کا مجھے نا ایک دن علیحدہ دیکھ کر کہ آپ نے اہل تشیع کی کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا کہ وہ کیوں کہ آج تک ہم نے یہ اس کا مفہوم نہیں پڑھا کہ آپ نے پورے پنڈت کو یہاں سے آپ نے عنایتوں سے نکالا ہے میں تفسیر المیان اٹھائی باقی میں مان پڑھواتے کرا باقی یہ تو فتویٰ میرے چوفی کی اماموں پہ لگا یہ فتویٰ بڑے بڑے لوگوں پہ لگا کہ یہ رافضی ہو گئے یہ کس وجہ سے کہ نبی کے گھر والے محبت میں زیادہ بولتے قاری صاحب نبی کی آل کی محبت میں بولنے والے پہ شروع چلا کر آج تک اور قیامت تک فتویٰ لگتی ہے اگر نبی پاک کی آل کی محبت میں فتویٰ لگتا ہے تو دنیا لگا امام شافعی اور کے مطابق صاحب قبول ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ بہتر صاحب نے ان کی محبت ہے کہ اپنے ذوق میں لگن میں کبھی کبھار اپنے گھر میں یہ ڈیرا لگا دیتی ہے لیکن ایک بات ہے کہ جتنا ہمیں اس محفل میں سرور آتا ہے نا گفتگو کرنے کا بولنے کا جتنا کہ اور نہیں آتا حقیقت مختصر بندی ہوتی ہے اور ماشاءاللہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں جی اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اتنی یہ ہے نا ہمارا یہ بیٹھ یہ اور یہ دروازوں سے اندر یہ سارا ہاتھا فرشتوں سے بھرا
کیونکہ جہاں بھی نیک محفل ہوتی ہے وہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں. وہاں مولانا اشرف تھانوی کا نام سنا؟ مولانا اشرف تھانوی جو کا بہت بڑا پیر ہے, یا میں اشرفیہ ان کے نام پہ ہے نا, مفتی حسن نے ان کے نام پہ رکھا تھا, ان کے خلیفہ تھے نا دیوبندی. مولانا اشرف تھانوی جب انڈیا سے پاکستان کے دورے پہ آئے تو یہ داتا صاحب نے حاضر کی. ہاں مراقبہ کیا, کیونکہ یہ لوگ جیسے ہوتے ہیں نا ایسے مراقبہ کیا, ساتھ ہی بڑے تھے کے ساتھ. پہلی بات تو یہ داتا صاحب کہہ گئے اطلاع ہو جاتا کیوں. پھر وہاں گئے, پھر آپ نے بلند آواز سے بولا, کہنے لگے لوگوں یہاں فقط انسان نہیں, مجھے یہاں ہزاروں کی تعداد میں فرشتے نظر آ رہے ہیں. یہ آپ کا قول ہے, جہاں اللہ والا ہوتا ہے وہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں, اور جہاں نیک محفل ہوتی ہے وہاں ساری جگہ خالی ہوتی ہے, وہ فرشتوں سے بھری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ خود فرشتوں کو حکم کرتا ہے. ڈائریاں لکھنے والے اور ہیں, ڈائریاں لکھنے والے اور ہیں, اور باقی جگہ کو پر کرنے والے فرشتے اور ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کی بات کا یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے محترم بزرگوں کی یہ تقریب سعید جس محبت میں, جس پیار میں, جس لگن میں انہوں نے جس مقصد کے لیے محفل کی ہے اس میں ان کو کامیابی عطا فرمائے, کامیابی عطا فرمائے. انہیں ایسا, اور اللہ تعالیٰ اس کا صلہ, اس کی جزا, اس کا بدلہ ان کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے, اور ان کے تمام صاحبزادوں کو نیک, صالح اور فرما بردار بنائے. اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنا سر چھپانے کے لیے خوبصورت جگہ عطا فرما دے, تاکہ پھر اس میں پھر ڈیرا بنا ہوگا, پھر اس میں محفل سجی رہے گی کہ نہیں چلا. میں تو صاحب کبھی بار کرتا رہتا ہوں, اللہ ہمارے بزرگوں کو جلدی جلدی بس رستہ ہموار کر دے اور پتہ بھی نہ چلے. ٹھیک ہے نا, پتہ بھی نہیں چلنا.